کہاں تک سنوگے، کہاں تک ہم سوشل میڈیا پہ صدائے حق سنائیں، مگر پاکستان کے دین فروش ملا پھر بھی کھلے اور چھپے مرزائیوں کے ثبوت پا ان کو مرزئی نہ کہہ پائیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں پہ مقدمہ نہ کر پائیں، اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام بدلنے کا پرامن مطالبہ نہ کر پائیں، بے شرم ہو ضیاء مرزئی کی قبر کو مسلمانوں کی مسجد سے ہٹا نہ پائیں، کیا کوئی اور بھی ناموس رسالت کا اس سے بڑھ کر غدار ہو سکتا ہے؟ عوام ہی بتائیں یہ بات۔ گونگے شیطان ہے، اور یہ گونگے شیطان جو ہے وہ ناموس رسالت کی پاسداری کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ایسے مولویوں کو ربوا چھوڑ آئیں۔ بہرحال مرزئی جو خود کو خدائی جماعت کہتے ہیں، مگر جب میں نے کئی مرزئی جن میں کوئی وینس ناصر نامی بندہ بھی ہے پوچھا کہ اللہ کا بیجا کوئی نبی چوری جیسے حرام عمل کو جاری رکھنے کا حکم دے سکتا ہے؟ جیسا کہ مرزا قادیانی نے آٹا چوروں کو چوری کرنے کی کھلی چھٹی دی، جو دلیل ہے کہ مرزا قذاب تھا، مگر ناصر نے میرے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا اور بھاگ گیا۔ سارے مرزئی سن لیں کہ اللہ انسانوں کے درمیان اپنے نبیوں کو حرام کار بد سے روکنے کے لیے بھیجتا ہے، مگر مرزا حرام کی اجازت دے خود ہی اپنے نبی ہونے کی نفی کر رہا ہے، اور تم اس کو نبی مان رہے ہو۔ خیال کرو ہی، یہ تو کوئی منطقی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے مرزئی بھی جانتے ہیں کہ جس کسی نے بھی چوری جیسے حرام عمل کو جاری رکھنے کا حکم دیا وہ ہر شے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عام سطحی سوچ رکھنے والے مرزئی بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ اور یہ مکر و فریب کب تک؟ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے بدل چکی ہیں۔ مرزئیوں جھوٹ بولنے بند کر دو، ورنہ تم ایسے ہی ایکسپوز ہوتے جاؤ گے، شرمندہ ہوگے، اور جو تمہارے وہ نوجوان جو تھوڑے بہت کنفیوز ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ مرزا جو ہے جھوٹا تھا، اور جھوٹا کوئی بھی نبی نہیں ہوتا۔ بہرحال اب دوسری طرف ٹی وی پہ ایک کم عمر مرزئی کہتا ہے کہ 74 میں مرزا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، مگر ایک انٹرویو میں زیادہ عمر والا اور بہت پرانا مرزئیوں کا اعتمادی کیا اس کا نام ہے ادریس کنور کہتا ہے کہ ہاں مرزا ناصر نے 1974 کی اسمبلی میں اس سوال پر کہ قادیانی غیر قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے جواب میں مرزا ناصر نے قادیانی جماعت کا بنیادی اصول کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہی اس نے کہا تھا۔ اب ایک ہی سوال پہ مرزئی دو مختلف جواب دیں تو پھر ان کو کون سچا مان سکتا ہے؟ کیا خیال ہے ناصر وینس صاحب، کیا تم اب کنور ادریس جیسے مہا مرزئی کو دروغگو بولو گے یا راست کو کہو گے؟ قادیانی جماعت ہمیشہ سے یہ پروپوگنڈا کرتی چلی آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی ان کو دی نہیں گئی۔ اس ویڈیو میں ایک انتہائی ذمہ دار مرزئی ٹی وی کے کسی پروگرام میں کہہ رہا ہے، حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ کارروائی ہمیں دے دیں، ہم شائع کر دیں گے۔ یعنی وہ پکا سفید جھوٹ بول رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی مرزئیوں کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ اب اس پہ میں کچھ بولوں گا تو کہا جائے گا کہ یہ ملا ہے، اپنے طور پر غیر حقیقی باتیں کر رہا ہے وغیرہ۔ اس لیے اس ویڈیو میں قادیانی تاریخ کے مورخ شاہد دوست محمد، جو قادیانیوں کے اس وفد کا اہم رکن تھا جو
اس تمام کاروائی یعنی قومی اسمبلی 1974 کی تمام کاروائی میں وہ شامل تھا. وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ مرزا ناصر اور اس کو بھی یہ کاروائی کسی چودھری انور کے ذریعے مل گئی تھی، اور یہ کہ اس کاروائی کو بھٹو حکومت نے پابندی لگائی تھی. اس کے جواب میں شاہد دوست کہہ رہا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ بھٹو حکومت نے یہ کاروائی سرکلر کی شکل میں ممبران کو دی تھی. نفی کر رہا ہے اس قادیانیوں کے اپنے الزام کی کہ بھٹو حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو قومی اسمبلی کے جو سینٹ وغیرہ کے ممبر تھے ان کو چیز دے دی گئی تھی. آگے مزید بیان کر رہا ہے کہ حکومت تو خود اس کو شائع کر رہی تھی تاکہ بھٹو حکومت ثابت کر سکے کہ وہ کس طرح سے قادیانیت کو ختم کر رہی ہے. یعنی شاہد دوست محمد خود بیان کر رہا ہے کہ یہ درست نہیں کہ بھٹو حکومت نے اس پہ پابندی لگائی تھی. اس طرح کے تمام اعترافات مرزائیوں کا وہ شخص کر رہا ہے جو ان کی تاریخ کا مورخ یعنی انتہائی ذمہ دار شخص اور تمام کاروائی کا چشمدید بھی تھا. اس میں شک نہیں کہ اوریا مرزائی، یوسف قذاب کا لونڈا زاد حامد یا حمید گل مرزائی جیسے جو ضیاء الحق مرزائی کو اسلام کا ہیرو کہتے ہیں، اس ضیاء نے اس کاروائی میں قادیانی منشا کے مطابق اپنے دور حکومت میں ضرور رد و بدل کر دی تھی. مگر اس ویڈیو کو سن صاف طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی جماعت نے اپنے اتنے زیادہ جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی باتوں میں شدید جو ہے وہ تضاد ابھر کر سامنے آتا ہے کہ سچ تو کبھی چھپ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ ہونٹوں پر آ جاتا ہے. اور یہی سچ جو ہے میں آگے پیش کر رہا ہوں. اس لیے قادیانیوں کو اب احساس ہونا چاہیے کہ اب ان کے جھوٹ زیادہ نہیں چلیں گے، اور ان کا یہ ڈرامہ اب زیادہ نہیں چلے گا کہ وہ مولوی چاند ایک زر خرید جو آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں جی مرزائی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، اور اس کے آگے پاکستان کے اوپر ہر ادارے پہ مرزائی چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. سارے جرنیل کرنیل کواری ہوئے تاڑے مرزائی نے. ہاں مولویوں نے تو کبھی بھی ان کو تو وہ حرام لگا ہوا ہے، وہ کھائیں گے، وہ بولیں گے مرزائی کافر، لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ مرزائی جو ہیں وہ ہمارے ملک کے تمام انتظامی ڈھانچے کے مالک ہیں. یہ گمراہی ہے، یہ سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے کافر ہوں گے اپنے گھر میں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن ریالٹی بھی تو بتاؤ کہ کیا ریالٹی ہے. وینس ناصر کا ایک اور سفید جھوٹ کہ بھٹو نے مرزائیوں کے خلاف ووٹ نہ دینے والوں کو جو پیپلز پارٹی کے اراکین تھے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے بھٹو کی منشا کے خلاف وہ گئے تو ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. واہ بھائی واہ. تے پاپیو بھٹو کی دھمکی صرف اپنی پارٹی کے ممبران کے لیے تھی کہ تمام اسمبلی اراکین کے لیے تھی؟ اور پھر جن دو دیوبندی علماء نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے حق میں ووٹ نہ دیا تو ناصر صاحب بتا دو کہ کیا بھٹو نے ان کی ٹانگیں تروا دی تھیں؟ کیا وہ معذور ہو گئے تھے؟ تو کوئی اپنی بات میں وزن بھی تو لاؤ نا، کوئی حقائق کی بات بھی تو کرو. ناصر وینس کے مطابق کہ بھٹو کے اوپر مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا دباؤ نہیں تھا بلکہ چند مولہ کا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ 7 ستمبر 1977 کے فیصلے پر پاکستان بھر کے عوام نے اتنی زبردست خوشی منائی تھی اور ایک جشن کا سما تھا. بھٹو کو ہیرو بنا دیا گیا تھا
اور مجھے ناصر صاحب تم بتا دو کہ عوام نے مرزائیوں کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا تو کیا عوام نے اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج کیا یا خوشی منائی؟ تو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اتنے سفید جھوٹ بولتے ہو. اور تو کوئی اکیلا تو نہیں ہے جس نے 74 کا ایرا دیکھا ہوا ہے، اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اچھی یادداشت دی ہوئی ہے. بہرحال کہنے کو بہت کچھ، مگر قادیانی مورخ شاہد دوست محمد کے اپنے اعترافات سن جماعت قادیانی کو تمام قوم سے اپنے بے شمار جھوٹ بولنے پہ معافی مانگنی چاہیے، بشرط ان کے اندر اخلاقی قدروں کی پاسداری ہو تو. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. جو سب میں شائع ہوا ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسا مضمون مجھے پڑھنے کو نہیں ملا، سوائے اس کے 7 ستمبر کے جو بعض ایشو تھے ان میں بعض اور اب آپ نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو خود اس بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا درینہ مطالبہ تھا کہ اس کو شائع کیا جائے. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو اتنے سال اس کارروائی کو اپنے پاس رکھا ہے، ہم یہ مطالبہ تو ہمارا تھا، پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے. ہمارے کہنے پہ اس کو خفیہ تو نہیں رکھا گیا تھا، خفیہ تو خود اراکین اسمبلی کے کہنے کے اوپر، علماء کے کہنے کے اوپر، بھٹو حکومت کے کہنے کے اوپر اس کو خفیہ رکھا گیا تھا. جماعت احمدیہ کا تو پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ اس کارروائی کو اوپن کیا جائے. سیکریسی کا قانون ہوتا ہے وہ دور بھی گزر چکا ہے، اب تو یہ چیز کوئی عام ہونے والی چیز ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو پیسے کی روک ہے تو ہمیں دیں، ہم اس کو شائع کریں گے اپنے خرچ پر اور اسی طرح ساری دنیا میں پھیلا دیں گے. میں کہتا ہوں یہ جماعت کی بات آج بھی قائم ہے. آج بھی ہم انہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آج اس وقت کی حکومت کو یہ ہمت اور توفیق ہو کہ وہ چاہے کہ جماعت کے خلاف، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویز جماعت کے خلاف ہے اور اس میں گویا جماعت ہاری ہے اور وہ جیتے ہیں، تو ان کو آج بھی چیلنج کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مصدقہ نقل حکومت وقت ہمیں مہیا کرے. جماعت احمدیہ اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے تیار ہے، کتاب میں بھی شائع کریں گے، اخبارات میں بھی شائع کریں گے. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ وہ واحد مذہبی جماعت ہے جس کا ٹیلی ویژن ایک عالمگیر ٹیلی ویژن ہے، MTA. اس پر بھی یہ ساری کارروائی دکھائی جا سکتی ہے. جماعت کی سرکردگی میں جو گیا وہ ہار گیا. اگر یہ بات ہے تو اس وقت بھی جب یہ کارروائی ہوئی تھی اس کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ اس موقع پر جو ایک تھے صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو اسمبلی تھے اسپیکر کے، ان کو ملتان کی بار میں کسی نے یہ سوال کیا. یہ بات مطلب مستند بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ان سے کہا گیا کہ یہ کارروائی ہو گئی ہے، اب ہمارے ہاتھ میں اتنا اچھا ہتھیار آ گیا ہے، اتنا اچھا ڈاکومنٹ آ گیا ہے، اس کو شائع کیوں نہیں کروا دیتے آپ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، صاحب اختیار ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہ شائع کر دیں تو اس کے شائع ہونے سے آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، اس لیے ہم شائع نہیں کرتے. یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار اپنی مجالس میں بیان کی، کیونکہ مصدقہ بات تھی، آپ تک پہنچی. آپ اس پہ ہمیشہ یہ تبصرہ فرماتے تھے، اور کیا ہی خوبصورت تبصرہ تھا آپ کا. آپ فرماتے تھے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا ہے کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سارے ہی پاکستان احمدی ہو جائے گا. اب شائع تو کریں. تو یہ ہے ہماری اس میں پوزیشن کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو شائع کرنا چاہیے. اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت خود اپنا مقام ظاہر کرے گی، دنیا کو دے گی، اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ساری حکومت اس مسئلے کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ 90 سالہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. وہ مسئلہ تائید یافتہ جماعت کا قافلہ تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ترقیات جماعت کو نصیب ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہے تو آج بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بنا بنایا ڈاکومنٹ جس سے نہ جماعت احمدیہ انکار کر سکتی ہے نہ وہ انکار کر سکتے ہیں، ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کی مصدقہ نقل اگر دی جائے، دنیا میں شامل کر دیا جائے، پھر آپ یقین رکھیں کہ آج کتاب شائع ہوئی اور ساری دنیا سے گویا آپ کی توقع کے مطابق احمدیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. حالانکہ ایسے بات ممکن نہیں، کر کے تو دیکھیں. آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اور ساتھ اس سے مسئلہ صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 1974 کی بھٹو حکومت نے قومی اسمبلی کی کارروائی کی اشاعت پر پابندی لگائی تھی. کیا ایسی پابندی تھی؟ حق یہ ہے کہ
خود بھٹو حکومت کی طرف سے سرکولر کی شکل میں یہ رویداد شائع کی گئی جی صحیح. اور سینٹ کے ممبروں اور اسمبلی کے ممبروں کو باقاعدہ بجاتی تھی. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 1974 کی بھٹو حکومت نے قومی اسمبلی کی کارروائی کی اشاعت پر پابندی لگائی تھی. کیا ایسی پابندی تھی؟ حق یہ ہے کہ خود بھٹو حکومت کی طرف سے سرکولر کی شکل میں یہ رویداد شائع کی گئی جی صحیح. اور سینٹ کے ممبروں اور اسمبلی کے ممبروں کو باقاعدہ بجاتی تھی. اور پھر معذر نامہ کے ساتھ جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں طے کر کے بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کوشچن کریں گے. اب آپ سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی عظمت شان یہ تھی کہ معذر نامہ حکومت کے کہنے پر لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا، اور شائع کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد کے مطابق وہ معذر نامہ جماعت احمدیہ نے سوائے سینٹ کے ممبروں اور سوائے اسمبلی کے ممبروں کے کسی کو نہیں دیا، اور سارے کے سارے حتیٰ کہ ہم لوگ جو ڈیلیگیشن میں شامل تھے ان کو بھی نہیں دیا گیا. حضور کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا. مایا کہ بھٹو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اس میں وہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ خود وہ سرکولر جو ہیں میں یہ بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. وہ یہ کہ سرکولر جو ہیں وہ بھی جی. اب آپ سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی عظمت شان یہ تھی کہ معذر نامہ حکومت کے کہنے پر لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا، اور شائع کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد کے مطابق وہ معذر نامہ جماعت احمدیہ نے سوائے سینٹ کے ممبروں اور سوائے اسمبلی کے ممبروں کے کسی کو نہیں دیا، اور سارے کے سارے حتیٰ کہ ہم لوگ جو ڈیلیگیشن میں شامل تھے ان کو بھی نہیں دیا گیا. حضور کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا. مایا کہ بھٹو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اس میں وہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ خود وہ سرکولر جو ہیں وہ میں یہ بتا رہا تھا. مگر عوام سے بھی بتا کے رکھتے تھے تاکہ عوام احمدی نہ ہو جائے. اور اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس وقت سے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ایک وحی ربانی سمجھتے ہوئے لوگوں میں پھیلا دیا گیا ایک سازش کے تحت کہ حکومت نے پابندی لگ گئی. یہ حکومت تو خود روزانہ اس کو شائع کر رہی تھی. ہم اپنوں کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا جو مقصد ہے احمدیت کے ختم کرنے کا ہم کس طرح پورا کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس وقت سے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ایک وحی ربانی سمجھتے ہوئے لوگوں میں پھیلا دیا گیا ایک سازش کے تحت کہ حکومت نے پابندی لگ گئی. یہ حکومت تو خود روزانہ اس کو شائع کر رہی تھی. ہم اپنوں کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا جو مقصد ہے احمدیت کے ختم کرنے کا ہم کس طرح پورا کر رہے ہیں. یہ ان کو بتانا مقصد جو ان حالات کی اشاعت میں بعض حلقوں کی طرف سے کی گئی ہے. اس ساتھ صرف یہ تھا کہ یہ جو سرکولر تھے، یہ مفتی محمود صاحب جو دیوبندی مسئلے کے تھے، اور نورانی صاحب اور دوسرے ان تمام کو، یا پروفیسر غفور صاحب، ان سب کو تو باقاعدگی کے ساتھ یہ اجارے تھے.
हमें तो बताया नहीं गया इस बारे में। मैंने भी जो हासिल किया है वह हजरत चौधरी साहब अनवर हुसैन साहब से। चौधरी अनवर हुसैन साहब अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए, उनके अपने एक दोस्त थे पीपल्स पार्टी के, जो कि उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे। मैंने उनके जरिए से हासिल किया है। हजरत खलीफतुल मसीह राबे ने दूसरे जरिए से हासिल किया है, जो इन हालात की इशाअत में बाज़ हल्कों की तरफ से की गई है। इस साथ सिर्फ ये था कि ये जो सर्कुलर थे, ये मुफ्ती महमूद साहब जो देवबंदी मसले के थे, और नूरानी साहब और दूसरे इन तमाम को, या प्रोफेसर गफूर साहब, इन सबको तो बाकायदगी के साथ ये जा रहे थे। हमें तो बताया नहीं गया इस बारे में। मैंने भी जो हासिल किया है वह हजरत चौधरी अनवर हुसैन साहब से। चौधरी अनवर हुसैन साहब अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए, उनके अपने एक दोस्त थे पीपल्स पार्टी के, जो कि उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे। मैंने उनके जरिए से हासिल किया है। हजरत खलीफतुल मसीह राबे ने दूसरे जरिए से हासिल किया है। अमूमन ये कहा जाता है कि 1974 की भुट्टो हुकूमत ने कौमी असम्बली की कार्रवाई की इशाअत पर पाबंदी लगाई थी। क्या ऐसी पाबंदी थी? हक ये है कि खुद भुट्टो हुकूमत की तरफ से सर्कुलर की शक्ल में ये रोदात शाया की गई, जी सही। और सेनेट के मेंबरों और असेंबली के मेंबरों को बाकायदा बजाती थी। पाबंदी सिर्फ ये थी कि एमडीओ को पता न लगे। जिस तरह ये पाबंदी थी कि जो हम वहां पर रोदात पेश कर रहे हैं, ना वो प्रेस में जाए, ना उसको रिकॉर्ड करें। इसी तरह ये जो शाया की गई, वो इस तरीके पर शाया की गई कि अपनों तक पहुंचे और अहमदियों को खबर ना हो। मगर अहमदियों की अजमत शान ये देखें कि जब माजरनामा के मुतालिक भुट्टो हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई कि आप माजरनामा भिजवाएं और इसके बाद हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, हजूर ने ये किताब तारीख अंसारुल्लाह जो डॉक्टर साहब की अभी हाल ही में मंजर आम पर आई है, मैंने कल उसको देखा है। हजूर से पहले कहा गया कि आप भिजवाएं और फिर हम एक बजाय इसके कि वहाँ जिरा की जाए, आप एक दिन पहले भिजवा दिया करें, हम आपको जवाब दे दिया करेंगे। मैं कोई सिलसिले के लिटरेचर का हाफिज नहीं हूँ, तो उस तरह बड़ी आसानी के साथ आपके सवालों का जवाब आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, माजरनामा भी लिख के भिजवाएं और फिर माजरनामा के साथ जो किताबें हैं वो भी हमें तय करके भिजवाएं और इसके बाद हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अब आपसे मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जमात अहमदिया की अजमत शान ये थी कि माजरनामा हुकूमत के कहने पर लिखा गया और उसको शाया किया गया, और शाया करने के बाद हजरत खलीफतुल मसीह सालिस के इरशाद के मुताबिक वो माजरनामा जमात अहमदिया ने सवाए सेनेट के मेंबरों और सवाए असेंबली के मेंबरों के किसी को नहीं दिया, और सारे के सारे नुजे, हत्ता के हम लोग जो डेलीगेशन में शामिल थे उनको भी नहीं दिया गया। हजूर के पास था, हमारे पास भी नहीं था। माया के भुट्टो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी उसमें वो पाबंदी नहीं लगाई गई थी, बल्कि खुद वो सर्कुलर जो है वो, मैं ये बता रहा था, ठीक है, वो तो एक जिम्नी बात आ गई। वो ये कि सर्कुलर जो है वो भी जी, हाँ, तो जज़ाकुल्लाह। तो चूंकि एक हजूम है दिमाग के ऊपर उन ख्यालात का, और मेरी आंखें तो अब भी वो सारे मंजर को अपने सामने देख रही हैं और दिल पर नक्श हैं वो, बल्कि मेरे लिए तो वो सरमाया हयात भी हैं। तो सरकुलर तो खुद वो हुकूमत खुद ने शाया शाया कर रहे थे। थे जी।
मगर चाहते ये थे कि ये शाया शुदा चीज अवाम, कहते ये थे कि अवामी फैसला है, मगर अवाम से भी बचा के रखते थे ताकि अवाम अहमदी ना हो जाए। ये और इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाबंदी का जहां तक ताल्लुक है, ये उस वक्त से पता नहीं किस वजह से इसको एक वही रब्बानी समझते हुए लोगों में फैला दिया गया एक साजिश के तहत कि हुकूमत में पाबंदी लग गई। ये हुकूमत तो खुद रोजाना उसको शाया कर रही थी। हम अपनों को बता रहे थे कि हम आपका जो मकसद है अहमदियत के खत्म करने का, हम किस तरह पूरा कर रहे हैं, ये उनको बताना मकसूद था। अवाम को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अवाम की खातिर और उनके नाम पर ये किया जा रहा था। तो ये सारे आप देखें तो सैकड़ों गलतियां आपको मिलेंगी। इस वास्ते अगर इसी शक्ल में शाया कर दिया जाए तो दुनिया को पता चले कि इसके लिखने वाले जो हैं वो कुरान के मुखालिफ थे, हदीस के मुखालिफ थे और बानी जमात के मुखालिफ। और इसके अलावा जहाँ तक मेरे इल्म में है वो ये कि बहुत सी जो अहम हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने जो हवाले पड़े गैर अहमदी बुजुर्गों के, वो भी उसमें से मुकम्मल तौर पे गायब कर दिए गए। देखें 4 रोज तक हजूर ने जिहाद के मसले पर बहस की है जी, और वो चंद सफ़ों में आ जाते हैं। ये जो मुख्तलिफ किताबें शाया की गई हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी इसी वक्त पर भी कि दुनिया में यहूदियों ने तारीफ की और रिकॉर्ड तारीफ की, कुरान मजीद ने उसको बताया है। मगर मैं आपको बताता हूं कि 20वीं सदी नहीं, मैं कहता हूं कि यहूदियों की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी तारीफ नहीं की गई जो इन हालात की इशाअत में बाज़ हल्कों की तरफ से की गई है। इसका सिर्फ ये था कि ये जो सर्कुलर थे, ये मुफ्ती महमूद साहब जो देवबंदी मसले के थे और नूरानी साहब और दूसरे इन तमाम को, या प्रोफेसर गफूर साहब, इन सबको तो बाकायदगी के साथ ये जा रहे थे। हमें तो बताया नहीं गया इस बारे में। मैंने भी जो हासिल किया है वह हजरत चौधरी अनवर हुसैन साहब अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए, उनके अपने एक दोस्त थे पीपल्स पार्टी के, जो कि उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे। मैंने उनके जरिए से हासिल किया है। हजरत खलीफतुल मसीह राबे ने दूसरे जरिए से हासिल किया है। हजूर तशरीफ लाए और उनको भी अलविदाई सलाम कहा। उस मौके पर मियाँ साहबजादा फारूक अली साहब, जो कि हुआ स्पीकर इन दीज डेज, जो स्पीकर भी थे, मगर कमेटी जो बनी थी वो दरअसल पूरे हाउस को एक कमेटी में कन्वर्ट कर दिया गया जी। तो इस कमेटी के चेयरमैन भी वही थे। तो चेयरमैन साहब ने ये हसाब से दरखास्त की कि जब तक हम ये रोदात शाया ना करें, आप खुद भी पब्लिक में इसके वाकयात को बयान ना करें। इसमें हरगिज कोई ये नहीं कहा गया कि कोई और दूसरा शख्स भी बयान न करे, क्योंकि हजूर लीडर थे लाखों शहदाइयों के। इस वास्ते उनकी तरफ से यही दरखास्त थी, उन हजूर ही से थी कि आप इसको डिस्क्लोज ना करें। यही वजह है कि हजूर ने मुझे इजाजत दी। मैंने कराची में और बहुत सारे मकामात में हजूर की खिदमत, हजूर के इरशाद के मुताबिक मैं गया और बातें उस वक्त की, अब तक कई दोस्त मौजूद होंगे कराची की जिसमें मैंने उन्हीं दिनों ये बातें बताई थी। तो ये कोई बात नहीं थी, ये हजूर से ये बात कही गई थी और हजूर ने इसका एहतमाम किया। हजूर ने कभी तफसील नहीं बताई, मगर ये पहले दिन जो बात की आप हैरान होंगे, वो एक ही बात थी। जब पहला जुमा आया है तो सारा खुतबा एक दूसरे इल्मी और रूहानी मौजू पर था। यानी ये फैसले के बाद 7 सितंबर के फैसले के बाद 7 सितंबर के फैसले के बाद जी हजूर ने जो सबसे पहला खुतबा इरशाद फरमाया है, उस खुतबे में, पूरे खुतबे में
इशारतन व किनायतन हजूर ने कोई बात नहीं की। और जब खुतबा सानिया हजूर ने दिया तो उस दौरान में हजूर ने फरमाया कि मुझे फैसले के मुतालिक सारी दुनिया के अहमदियों की तरफ से तबसरा करने के लिए कहा गया है। मेरे कान में अब तक खुदा के उस शेर के अल्फाज ये गूंज रहे हैं। हजूर ने कहा नो कमेंट्स, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। और फिर फरमाया कि जिसने लंडे बाजार से ईमान खरीदा है उसको तो फिक्र हो सकती है, मगर जिसने इस्लाम और ईमान